نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت 51 سے 55 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ہی ظالم۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور ہم نے دی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا خود ہی اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر۔ فتوبوا، پس توبہ کرو، الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو ایک دوسرے کو۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بھی۔ فتاب علیکم، پس ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بہت رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم نہیں مان لیں گے، لاقات، ہرگز نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھیں اللہ کو، جہرتاً، اپنے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے جودی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، جادوگر تھا، وہ اس کا نام تھا سامری۔ اس نے لوگوں کو اکسایا کہ کوئی ایک ایسا معبود، کوئی ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس کے سامنے ہم صبح و شام جھک سکیں، عبادت کر سکیں۔ اس نے سونا اور چاندی کو پگھلایا اور اس سے ایک بچھڑے کی شکل کا بت بنایا اور اس کو ایک اونچی سی جگہ پر نصب کر دیا، اور جتنے بھی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کر گئے تھے ان سب کو اس بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا تو آپ سخت غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ہو ہی ظالم، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ اس طرح قبول کرنی ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو مارو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا بھی دی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ بہتر ہے، تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ اب جب بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ بچھڑے والے واقعہ سے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ضد لگا لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر غضبناک ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غضبناک ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے بھی بنی اسرائیل پر بہت غصہ بھی کیا، انہیں سمجھایا بھی، لیکن بنی اسرائیل اپنی ہی بات پر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا ان کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی بھیجے لیکن پھر بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے اور ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔